شہزاد اکبر صاحب بڑی جنون ڈیمانڈ ہے، جس کو پکڑیں کچھ اس سے برآمد ہو، کوئی کنوکشن ہو. آپ کی کارکردگی تو 0/0 ہے ان کے مطابق. ارشد صاحب دیکھیں، اگر تو اس حکومت کی میری کارکردگی کی بات نہ کریں، کیونکہ میں ایک مشیر ہوں اور ویسے لا میکر ہیں میرے بھائی، لیکن لا میکر کو تو بہتر قانون پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مشیر نے کیا کام کرنا ہوتا ہے، اداروں نے کام کرنا ہے. جو آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جب نون کی حکومت آتی تھی تو پیپلز پارٹی اندر، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو نون اندر، ان کا جو احتساب تھا، جیسے آپ نے کہا بھی انٹرو میں کہ نواز شریف نے یہ شروع کیا تھا، احتساب کی قانون بنایا تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ انتقام ہوتا تھا. احتساب کا اصل مطلب یہ ہے کہ رول آف لا ہو. رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہو، قانون کی نظر میں سب برآمد ہو. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر اس دفعہ احتساب نہیں ہو رہا تو نون لیگ سے لے کے ہماری پارٹی تک یہ جو اصحاب ہیں، یہ سب کو ایک ہی شکایت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ عدالت کے سامنے جائے. عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. شہزاد اکبر نے یا پرائم منسٹر نے یا ڈی جی نے یا کسی چیئرمین نے فیصلہ نہیں کرنا ہے. یہ ایگزیکٹو آرم ہے. اور احتساب کا جو عمل ہے ارشد، وہ ایک تسلسل کا عمل ہے. مجھے ایک بات بتائیے، پاناما کیس بنا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پہ بنا، ایک سپروائزری جج مقرر ہوئے، وہ کیس عدالت میں چلا. اس کیس کے چلنے کے 1.5 سال ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ آیا اب وہ اپیل پروسیس میں ہے. آج وہ ریکوری ہوئی ہے شیخو پورہ میں زمین کی، کتنی ریکوری ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، وہ بتانا چاہیں گے؟ اسی چیز پہ میں آ رہا تھا کہ آج آپ اس میں دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب 2 سوال یہاں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ رزلٹ کیا ہے. اگر تو آپ نے یہ دیکھیں، قوم نے فیصلہ کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا برے کو برا ماننا ہے. نواز شریف سپریم کورٹ سے نااہل ہو چکے، یہ دوسرے صاحب بھی سپریم کورٹ سے نااہل ہو چکے. نواز شریف کو سزا ہو چکی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے. اس وقت وہ پاکستان سے مفرور ہیں. کیا یہ جتنے ناقدین ہیں یہ مانتے ہیں؟ کیا یہ رول آف لا پہ مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں؟ کورٹ آف لا ہے نا پاکستان کی. ان کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ ان کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو فیصلہ میرے حق میں آئے گا میں صرف اس کو انصاف کہوں گا، اور جو فیصلہ میرے خلاف آئے گا میں اس کو انصاف نہیں کہوں گا. پھر آپ نے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اس چیز سے گزرنا ہے، اس پروسیس سے گزرنا ہے. یا تو ہو یہاں پہ ہم ایک ایسی عدالت لگا دیں کہ 2 گھنٹوں میں آپ ساری چیزیں ختم کر دیں. آپ نے اس نظام کے اندر رہتے ہوئے آج کی جو ریکوری ہے نواز شریف سے، اس کی زمین جو نیلام کی گئی ہے، کبھی آپ نے سوچا تھا پاکستان میں؟ آج قانون لاگو ہو رہا ہے. قانون کیسے لاگو ہو رہا ہے کہ وہ ان کے کیس کی ریکوری ہے، ملک سے بھاگ گئے ہیں، قانون کے مطابق وہ نیلام ہونی چاہیے. آج کل میرے خیال میں یہ کورٹ میں بھی گئے تھے، کورٹ سے بھی ان کو ریلیف نہیں ملی. آج وہ چیز نیلام ہو گئی، پیسہ خزانے میں جمع ہو گیا. لیکن یہ عمل چلے گا تب جب اس میں تسلسل رہے گا. آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. دیکھیے اس وقت اگر کسی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یا کوئی اور محکمہ یا آپ نے پک اینڈ چوز کیا، آپ نے علی ظفر صاحب کی کمیٹی بنائی. علی ظفر صاحب جو کہ جے کے ٹی گروپ کے وکیل بھی رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کے وکیل رہے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے باوجود آپ نے ان کو ریلیف وہ دیا جو کہ نہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو دیا، نہ آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو دیا، نہ کسی اور پاکستان کے چور ڈاکو چکے کو آپ نے دیا، لیکن جہانگیر ترین صاحب کو آپ نے دیا. دیکھیں جو علی ظفر صاحب کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ پارٹی لیول کے اوپر اس چیز کو اپنی ذات کی حد تک، ایک پارٹی کی حد تک، کیونکہ پارٹی لیول پہ کرپشن ہو رہی تھی یا کہ ملک کے ساتھ ہو رہی تھی، اور جو ان کی کمیٹی تھی انہوں نے ایف آئی اے افسران سے پھر کس کیپیسٹی میں ملاقات کی؟ سرکاری اداروں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش تھی. میں آپ کو بڑا واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ علی ظفر صاحب کی جو بھی اس وقت کارروائی ہے اس کا کوئی قانونی، وہ خود بھی کہتے ہیں، وہ خود بڑے اچھے وکیل ہیں، وہ خود کہتے ہیں یہ قوم کا ٹائم، بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. ہماری پروگرام میں انہوں نے کہا تھا، میں بلکہ سنا بھی دیتا ہوں، بلکہ صرف یہ شبر زیدی صاحب جو چیئرمین ایف بی آر تھے وہ بھی ان کی طرف سے کنسلٹنٹ بن کے ملے تھے علی ظفر صاحب کو. آئیے دیکھتے ہیں کہ شبر زیدی صاحب کے حوالے سے کیا کنفرم کیا علی ظفر صاحب نے. میری یقینی طور پہ اس سلسلے میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے بھی ہوئی ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کی لیگل ٹیم سے بھی ہوئی ہیں، ان کی فائنینشیل ٹیم سے بھی ہوئی ہیں. آپ نے ملاقاتوں کا ذکر کیا تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شبر زیدی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی، شبر زیدی صاحب سے بھی، ان کے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، ان کے ساتھ بھی بالکل ہوئی ملاقات.
جی ناظرین، پاکستان میں جس شخص کو وزیر اعظم نے اعتماد کر کے ایف بی آر کا چیئرمین بنایا کہ نا وہ ٹیکس وصول کرے گا، وہ جا کے ان کا وکالت کر رہے تھے اور انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی سے بھی ملے علی ظفر صاحب، which amounts to influencing the investigating agency once they are investigating something which in itself is a crime. کیا آپ کی حکومت نے یہ کیا؟ نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جب آپ انویسٹیگیشن کا پروسیس ہوتا ہے، ایون یہ آپ سلمان شہباز وغیرہ کے کیسز کو دیکھ لیں، ان کے وکلاء آ کے مل سکتے ہیں، تفتیشی ٹیم سے ملتے ہیں. آپ جس طرح سے فائنینشیل کرائم ہوتا ہے، آپ کے تفتیشی لوگ آ کے مل کے آپ کو بتا سکتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ ایگزیکٹلی انٹرفیئرنگ انٹو دی انویسٹیگیشن. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو بھی چیزیں ہیں وہ علی ظفر صاحب ایف آئی اے کے تحقیقاتی افسران سے جا کے جب سوال جواب کریں گے تو وہ انفلوئنس نہیں کرنا ہوگا، انٹرفیرنس میں نہیں آتا. دیکھیں ارشد، بات یہ ہے کہ ہم تو کوئی کسی آئیڈیل سوسائٹی میں تو ہر بندے کو یہ سہولت میسر ہے. نہیں، دیکھیں ہر ایکیوزڈ کو نہیں. آپ کئی دفعہ تفتیش سے چینج کرا لیتے ہیں، نارمل کورس آف ایکشن میں آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ عدالت سے چینج سے کرواتے ہیں یا وزیر اعظم سے کرواتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں وزیر اعظم نے کسی صورت میں بھی اس تحقیق کے اندر کسی قسم کی انٹرفیرنس کرنے کو نہیں کہا. علی ظفر صاحب کا جو رول ہے، شہباز شریف صاحب کے لیے اعظم نذیر تارڑ کی کمیٹی بنا دیں، یہ تو پھر وہ فاروق نائک کے زرداری صاحب کے لیے بنا دیں. یہ تو دیکھیں اب وہ ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی کمیٹی نہیں ہے، کوئی نوٹیفائڈ کمیٹی نہیں ہے، کوئی اس کا پرویو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کل اگر علی ظفر صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اس کا ان ریئل سینس کوئی قانون کے اوپر تو عمل درآمد ہے نہیں، کیونکہ تفتیش جو ہے وہ ایک تفتیشی افسر جو اس کیس کے اندر ہے اسی نے اس تفتیش کے اندر لکھنا ہے، اسی کی چیز جو ہوگی وہ لاگو ہو گئی. اب اس کی تفتیش کے دوران کوئی بھی شخص اس سے مل تو سکتا ہے، اس کو اسسٹ کر سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ اس کو حکم نہیں دے سکتا. یہ فرق ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کا کوئی اس کے جو تفتیش ہے اس کے اوپر کوئی وزیر اعظم کو کوئی بھی شخص جا کے کہہ سکتا ہے سر یہ ساری ایف آئی آریں غلط کی گئی ہیں. دیکھیں وہ ایک اپنی رائے دے سکتا ہے، اس کی رائے کا تفتیشی کا ایکسس ہے وزیر اعظم کے پاس. نہیں، تفتیشی کا ایکسس تو بیچارہ 17-18 گریڈ کا افسر ہوتا ہے. اب یہ والا ناظرین کام ہوا کس وجہ سے؟ یہ ہوا اس لیے کہ جو انتظامی کارروائی کی ایک گردان نون لیگ سناتی تھی، وہی جہانگیر ترین صاحب نے بھی الفاظ استعمال کرنے شروع کیے. اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں نہیں بدلتی. جب بھی اس ملک میں احتساب کا عمل شروع ہو، چینی کا معاملہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا کہ جی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، چاہے ملٹری حکومت ہو چاہے سیولین حکومت ہو، قیمتیں بڑھتی رہی، کسی نے ان سے سوال نہیں پوچھا. آج جب سوال ہوتا ہے، جب شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ آتی ہے، جو بیک گراؤنڈ ڈیل ہوئی علی ظفر کے ذریعے، وہ تو آپ نے دیکھ لی، جس پہ کہ جہانگیر ترین صاحب بھی اعتماد کرتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بھی وکیل رہے ہیں، ان کی کمپنیز کے بھی وکیل رہے ہیں، جو کہ انہوں نے وزیر اعظم کو نہیں بتایا. بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ ایک انتہائی اچھے انسان ہیں، بڑے سیزنڈ لائر ہیں. ایس ایم ظفر صاحب خود ایک سیاسی قداور شخصیت کے صاحبزادے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا وزیر اعظم کو نا میں ان کا وکیل بھی رہا ہوں، یہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مجھے اس سے الگ رکھیں. لیکن وجہ کیا تھی کہ یہ ساری کارروائی ہوئی؟ کیونکہ جب آپ ایک باقاعدہ طور پہ فیکٹ سے ہٹ کے سیاسی پریشر بلڈ کرتے ہیں تو آپ کے الفاظ بھی اور چہرے بھی آپس میں ملنے شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں